دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزی 691 ہجری تا 751 ہجری مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھری متوفی 1383 ہجری تسیس و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد پاکستان الجواب قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی روشنی میں حضرت شیخ ابن قیم رحمہ اللہ مذکورہ بالا سوال کے جواب میں فرماتے ہیں الحمدللہ اما بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء بخاری کتاب الطب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی گئی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللہ۔ صحیح مسلم باب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی دوا ہے۔ کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علم وجہلہ من جہل۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے، جاننے والا اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں ان اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء او دواء الا داء واحدا۔ ترمذی باب طب۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا یا دوا پیدا کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرم، بڑھاپا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی توثیق میں ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ حدیث امراض قلب و روح، امراض اجسام و ابدان اور اس کے علاج و دوا پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ ساتھیوں نے کہا تمہیں پانی پر قدرت ہے، اس لیے ہمارے نزدیک تمہیں تیمم کرنے کی رخصت و اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ الا سالوا اذا لم یعلموا فانما شفاء العی السؤال انما کان یکفیہ ان یتیمم او یعصر او یعصب علی جرحہ خرقہ ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ۔ ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں موت دے۔ وہ جب خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے، اس لیے کہ صرف یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور غسل نہ کرتا، یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اور اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم دھو لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن شفا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
वलौ जअलनाहु कुरआनन अजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। हामीम सजदा 41 ता 44। और अगर हम इसको अरबी के सिवा किसी दूसरी ज़बान का कुरान बनाते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें क्यों वाज़े नहीं की गईं। भला अजमी कुरान और अरबी आदमी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए वो तो मोमिनों के लिए शिफा और हिदायत है। एक और आयत में फरमाया गया, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुआ शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन, बनी इसराइल 82। और हम कुरान की वो आयतें नाजिल करते हैं जो ईमानदारों के लिए शिफा और रहमत हैं। इस आयत में मिन बयान जिन्स के लिए है, यानी जिन्स कुरान शिफा और रहमत है। ये मिन तबईज़िया नहीं है, क्योंकि कुरान हकीम सब का सब शिफा और रहमत है, जैसा कि मा सबक आयत से मालूम होता है। कुरान हकीम यकीनन हर जहालत, हर शक व शुबा और हर रैब व तरद्दुद से कुलूब को शिफा देता है। अल्लाह ताला ने बिला शुबा अज़ाला अमराज के लिए कुरान हकीम से ज़्यादा आम, नफ़ा बख्श और आज़म तरीन और ज़्यादा बेहतर कोई दवा पैदा नहीं की। चुनाचे सहीहैन में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन किसी सफ़र में थे। असनाए राह में अरब के एक कबीले में उनका क़याम हुआ। उन्होंने वहाँ के लोगों से ज़ियाफ़त और खाने पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर उनकी तरफ से इनकार हुआ। इत्तफ़ाक़ से उसी रोज़ कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया। कबीले वालों ने इसके लिए हर किस्म का इलाज किया और हर किस्म की सही के बावजूद किसी दवा से उसे आराम ना हुआ। आखिर कबीले के एक आदमी ने कहा कि इन नौवारद आदमियों के पास जाकर दरियाफ्त करो, मुमकिन है कि उनके पास इसका कोई इलाज हो। चुनांचे ये लोग सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के पास आए और कहने लगे, हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है। हमने सारी तदबीर करके देखी, मगर कुछ ना हुआ। क्या तुम में से किसी के पास इसका कोई इलाज है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में से एक ने कहा, हाँ, तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, इसलिए जब तक तुम इसका मुआवजा मुकर्रर नहीं करोगे हम कतन इलाज ना करेंगे। इसके बाद बकरियों का एक रेवड़ मुआवजे में तय हुआ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा पढ़ कर उस पर दम करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, गिरह खुल गई। वो उसी वक्त उठ बैठा, उसका इज़्तिराब और बेचैनी ख़त्म हो गई और चलने फिरने लग गया। जिस कदर बकरियां मुआवजे में तय पाई थीं उनके हवाले कर दी गईं। ये सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और असल वाक़या पेश किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द असब्तुम अक़सिमू वद्रिबू ली माअकुम सहमा फ़दहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी फ़ज़ाइल कुरान। तुमने खूब किया, बकरियां तकसीम करो तो इसमें मेरा हिस्सा भी लगा लेना। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। यहाँ दवा की तासीर किस तरह का काम कर गई। ज़रा गौर कीजिए कि मर्ज़ इस तरह दफ़ा हो गया कि जैसे कभी था ही नहीं। सूरह फातिहा एक ऐसी आसान और सहल तरीन दवा है कि इससे सहलो आसान और बेहतरीन दवा मुमकिन नहीं। कोई बंदा अगर अच्छे तरीके से सूरह फातिहा के ज़रिए इलाज मुआलजा करे तो शिफाए अमराज के लिए सूरह फातिहा के अंदर अजीब व गरीब तासीर पाएगा। मुद्दत मदीद तक मैं मक्का मौज़िमा में रहा और इस असना में बहुत सी बीमारियां मुझ पर मुसल्लत होती रहीं। मुझे ना यहाँ कोई तबीब मैसर आया ना दवा। मैं सिर्फ़ सूरह फातिहा से अपना इलाज करता रहा और इसके अंदर मैंने एक अजीब व गरीब तासीर पाई। मैं अक्सर मरीज़ों को सूरह फातिहा से इलाज करने की तरगीब देता था और लोग अक्सर इससे सेहतयाब हो जाते थे। यहाँ ये बात काबिल फ़हम है कि ऐसे अज़कार, आयात, दुआएं जिनसे शिफा मतलूब हो यकीनन नाफ़े और शिफा बख्श होती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि महल उसकी कबूलियत की सलाहियत रखता हो और फ़ाइल व आमिल की क़ुव्वत व हिम्मत और उसकी तासीर भी कबूलियत के महल की मुक्तज़ी हो।
اذکار، آیات اور دعائیں اگر مؤثر نہ ہوں اور شفا نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے اور دعا کرنے والے کی تاثیر و توجہ کمزور ہے۔ اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں ہے یا کوئی ایسی شدید اور سخت رکاوٹ موجود ہے جو دعا کی تاثیر کو روک رہی ہے۔ جس طرح کہ عموماً ظاہری اور حسی امراض میں دواؤں کا حال ہوا کرتا ہے، اور کبھی ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دوا کے اقتضاء اور تاثیر کے درمیان کوئی رکاوٹ مزاحم ہو جاتی ہے۔ طبیعت جب کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا قبول کرے گی اسی درجے بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا۔ اسی طرح آدمی کا قلب کسی دعا اور تعویذ میں کو قبول کر لیتا ہے اور دعا پڑھنے والے کے اندر ازالہ مرض کے لیے نفس فعالہ اور ہمت مؤثرہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دعا مکروہ و ناگوار امر کی مدافعت اور حصول مطلوب و مقصود کا ایک قوی ترین سبب بن جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات عام دعا اور دم کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو، یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت قلب پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے۔ ڈھیلی کمان سے پھینکے جانے والے تیر کی رفتار سست ہوتی ہے، پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، مثلاً حرام غذا کھائی جاتی ہے، یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے اور قلوب پر غفلت، سہو اور لہو اور لعب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاہن۔ المستدرک کتاب الدعا۔ بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر اجابت دعا کا پورا یقین موجود ہو۔ خوب سمجھ لو کہ غافل بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دعا ایک ایسی پرتاثیر دوا ہے جو یقیناً نفع دیتی ہے اور مرض کو دفع کرتی ہے، مگر جب قلب غافل اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہو تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب وان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ۔ اے لوگوں، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الرسل، اور پھر یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ۔ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اور اس حال میں کرتا ہے کہ خستہ حال اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے: اے پروردگار، اے پروردگار، اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، حرام غذا کھائی ہے، اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اور عبداللہ بن احمد
اپنے والد کی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی۔ اس آفت اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بنی اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس وقت اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم لے کر صحرا میں آئے ہو، اور جن ہاتھوں سے تم نے بندوں کے خون بہائے اور گھروں میں حرام و ناجائز مال جمع کیا ہے، وہ ہاتھ تم میری طرف اٹھاتے ہو، اور اب جب کہ میرا غضب اور عذاب تمہارے لیے سخت سے سخت ہو چکا ہے اور تمہاری بدعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے تم مجھ سے حد درجہ دور ہو چکے ہو، میرے سامنے دعا کرتے ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یکفی من الدعاء البراء ما یکفی الطعام من الملح، تھوڑی دعا بھی اسی طرح کافی وافی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی وافی ہو جاتا ہے۔ فصل اول، دعا ایک نافع ترین دوا۔ دعا ایک نافع ترین دوا اور بلا و مصیبت کا مد مقابل ہے۔ یہ بلا و مصیبت کی مدافعت کرتی ہے اور اس کی دوا اور علاج کا کام دیتی ہے۔ ہر بلا و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے دور کرتی ہے۔ بلا و مصیبت اگر اتر چکی ہو تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے۔ یہ مومن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء صلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ المستدرک، کتاب الدعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مصیبت و بلا کے مقابلے میں مومن کی دعا کے 3 درجے ہیں۔ اول، دعا مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو، ایسی دعا مصیبت کو قطعاً ہٹا دیتی ہے۔ دوم، دعا مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو، اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ مخواہ برداشت کرنا پڑتی ہے، تاہم یہ امر لازمی ہے کہ دعا چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، مصیبت کو کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتی ہے۔ سوم، دعا اور مصیبت برابر درجے کی ہوں اور یہ دونوں میں آپس میں مقاومت اور مقابلہ کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة۔ مستدرک، کتاب الدعا۔ تقدیر سے بچنا ممکن نہیں اور دعا آئی ہوئی مصیبت میں اور جو اب تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی ہے، اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتی رہتی ہیں۔ اور اسی مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ المستدرک، کتاب الدعا۔ دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع کرتی ہے، بس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ المستدرک، کتاب الدعا۔ قدر اور قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے۔ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق و روزی سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے۔ فصل دوم، دعا میں الہا اور زاری۔ نافع اور مفید ترین دعا وہ ہے جس میں الہا و زاری کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
سنن ابن ماجہ ابواب الدعا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجزعوا فی الدعاء فإنہ لا یہلک مع الدعاء احد۔ المستدرک کتاب الدعا۔ دعا کرو تو بےتابی نہ آنے دو، کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ سے، اور وہ حضرت عروہ رحمہ اللہ سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء۔ اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ حضرت مورخ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں ما وجدت لمؤمن مثلا الا رجل فی البحر علی خشبہ فہو یدعو یا ربی لعل اللہ عز وجل ان ینجیہ۔ مومن کی مثال میں اس سے بہتر نہیں پاتا کہ ایک آدمی دریا میں ایک لکڑی پر سوار ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے اے پروردگار اے پروردگار، ممکن ہے اللہ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فصل سوم، دعا کی تاثیر۔ وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کرتا جائے۔ دعا کی مقبولیت میں جب تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعا ترک کر دیتا ہے۔ اس شخص کا حال اس آدمی جیسا ہوتا ہے جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درخت کے پودے لگائے، کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا، انہیں پانی دیتا رہا، لیکن جب اس کے کمال کا وقت آیا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب ہوا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات۔ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو۔ دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعۃ الرحم ما لم یستعجل۔ مسند احمد۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جبکہ وہ گناہ اور قطع رحم کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى ان یستجاب لی فیستحسر عند ذاک ویدع الدعاء۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی اور بہت دعا کی لیکن دعا میری قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد بخیر ما لم یستعجل۔ بندے کی ہمیشہ خیر اور بھلائی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ مسند احمد۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یستعجل؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول قد دعوت لربی فلم یستجب لی۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے بہت دعا کی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی۔